نسبت عطا ہوئی جسے مرشد کے فیض سے ہر لمحہ حیات ہے سلطان جاں کے ساتھ۔ اختر میرے مرشد کا ذرا فیض تو دیکھو، کس طرح درد دل کیا میرے بیاں کے ساتھ۔ اگر میری تعلیمات پر عمل کیا گیا، جو کچھ میں لے کر کے آیا ہوں اس پر لوگوں نے 100% عمل کیا، تو ادھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے مدینہ کی گلیوں میں لوگ زکوٰۃ کا پیسہ لے کر مارے مارے پھر رہے ہوں گے، اور کوئی ان سے زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ کوئی انہیں ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ہاں مجھے ضرورت ہے اور میں غریب بھی ہوں لہذا مجھے دے دو، کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ پھر اس طرح بھی ہوا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابہ رسول ہیں، یمن کے حاکم تھے، یمن میں حکومت کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی حکومت میں یمن سے جو پیسہ اکٹھا ہوا زکوٰۃ کا، عشر کا، جس کو آج کی زبان میں ٹیکس کہہ لیں، لیکن وہ شرعی اصولوں پر تھا۔ یہ نہیں کہ کام وام ہونا نہیں، لیکن تنخواہیں جو ہے وہ ہر طرف چل رہی ہیں، لیکن کام جو ہے وہ بالکل نہیں ہو رہا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن کے حکمران تھے۔ اب حکمران کا مطلب کیا ہے؟ یمن کے گورنر بھی یہی تھے، یمن کے وزیر اعلیٰ بھی یہی تھے، یمن کے جسٹس قاضی بھی یہی تھے، یمن کے آرمی سٹاف سپہ سالار بھی یہی تھے، پٹواری بھی یہی تھے، تحصیلدار بھی یہی تھے، سارے کام ایک بندہ۔ اب یہاں پر شریعت اور شریعت کے خلاف چلو تو اس میں نقصان کیا ہے؟ ایک بندہ ہوتا تھا ان تمام کاموں کے لیے، اور سب کے کام ہوتے تھے۔ اب ان تمام کاموں کے لیے 20 بندے رکھے ہوئے ہیں، کام کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ ہر بندہ مارا مارا پھرتا ہے، کبھی کسی کے در پر، کبھی کس کے در پر، وہاں سے سفارش کراؤ، وہاں سے یہ کرو۔ سرکاری اداروں میں اللہ کرے کسی کو کام نہ پڑے، اگر کسی کو کام پڑ جائے وہ بیچارہ کتنا ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ سرکاری ادارے کیا، اللہ کسی کو سرکاری ہسپتالوں میں بھی نہ لے جائے۔ اب تو سرکاری ہسپتالوں میں بھی جس کو ایک انجیکشن لگانا ہے وہاں بھی سفارشیں چلتی ہیں، بغیر سفارش کے آپ کو کسی سرکاری ہسپتال میں کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ ہاں ایک فون کرا دو، پھر سارے ڈاکٹر یہ آپ کے بیڈ کے ارد گرد جمع ہوں گے۔ یہ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن کے حاکم ہیں۔ اب کیا ہوا؟ یمن کی حکومت کے دوران حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کچھ ٹیکس جو ہے وہ مدینہ منورہ میں بھیجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھی خط لکھا بھی یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ امیر المومنین ہمارے پاس جو ٹیکس جمع ہوا تھا اس میں جو فاضل اضافی بجٹ ہے وہ ہم نے آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ فرمایا معاذ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جہاں سے ٹیکس لینا چاہیے انہی لوگوں میں اس ٹیکس کو لگانا چاہیے، یہ ہے اسلام۔ ہمارے ہاں تو غریبوں کی جیبوں سے نکلتا ہے، امیروں پر لگتا ہے۔ امیروں کی ساری چیزیں معاف ہیں، ان کا پیٹرول بھی مفت میں، ان کی بجلی بھی مفت میں۔ تو اس نے کہا کہ سال کے بعد یہ جو جزیہ دینا پڑتا ہے، چونکہ اب میں کما نہیں سکتا نا تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، میں لوگوں سے بھیک روزانہ نہیں مانگتا، میں مجھے سال کے بعد بس تھوڑی سی ضرورت پڑتی ہے، کچھ دیر بھیک مانگ لیتا ہوں، پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ بیت المال میں جزیہ جو ہے وہ جمع کرا دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے اس فیصلے پر بڑا دکھ ہوا کہ ہم وہ جو جوانی میں کما کر جزیہ ادا کریں، بڑھاپے میں ہماری وجہ سے ان کو بھیک مانگنی پڑے۔ فوراً اسے کہا کہ صبح وہاں دارالحکومت میں جمع ہو، وہاں پر آ جاؤ۔ اب یہ بوڑھا وہاں پر گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی ساری صورتحال سنی اور کہا یہ ایشو اور مسئلہ صرف تمہیں نہیں دوسرے بوڑھے یہودیوں کو بھی پیش ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم سب کو ہے۔ حضرت عمر نے فوراً فیصلہ لکھا کہ آج کے بعد بوڑھوں سے، غیر مسلم بوڑھوں سے کوئی جزیہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے اسلام۔